بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے گا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، جو مجھے اس کی ضمانت دے دے گا میں اس کو بھی جنت کی ضمانت دوں گا، یعنی کہ اس سے جھوٹ نہ بولے، اس سے غیبت نہ کرے، اس سے چغلی نہ کرے، اس سے فساد نہ ڈالے، اس سے تیلی نہ لگائے، اس سے شرارت نہ کرے۔ کیوں کہ زبان یہ ہے تو ایک چھوٹا سا لوتھڑا، لیکن فسادات پھیلانے میں آپ کے علم میں نکاح بھی زبان کے ساتھ ہوتا ہے اور طلاق بھی زبان کے ساتھ۔ زبان بولے طلاق ہے، زبان بولے نکاح ہے، ایجاب و قبول ہو گیا تو نکاح ہو گیا، دو لفظ بول دیے تو طلاق ہو گئی۔ زبان، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص مجھے زبان کی ضمانت دیتے، اور دوسری چیز جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی کہ شرمگاہ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ ادھر قرآن کہتا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور ادھر رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک نوجوان تھا جو حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ تو ایک عورت تھی، وہ جب اس نوجوان کو دیکھتی تو فریفتہ ہو گئی۔ خوبصورت عربی نوجوان تھا، جب بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا وہ عورت دیکھتی رہتی۔ 5-6 نمازوں پہ اس نے دروازہ کھول کے دیکھنا ہوتا تھا۔ ایک رات وہ نوجوان نماز پڑھ کے واپس لوٹ رہا تھا تو اس عورت نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے اندر لے گئی۔ نوجوان کو کہا کہ میرے ساتھ زنا کرو۔ یہاں بھی ایک حدیث پاک سماعت فرمائے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا کہ جس کو کسی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے یہ کہہ دیا انی اخاف اللہ، بے شک میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں تیرے ساتھ گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جملے بولنے ہی تھے کہ حضرت عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی کام آ گئی اور غشی کھا کے گر پڑے۔ جب اس عورت نے ایک بے ہوش نوجوان اپنے گھر میں دیکھا، اس کو پکڑا گھسیٹ کر ایک چوک میں لا کر چھوڑ دیا۔ پیچھے سے اس نوجوان کا جو والد تھا وہ بھی پریشان تھا کہ میرا بیٹا ابھی تک پہنچا کیوں نہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس چوک میں پہنچا تو دیکھا کہ میرا بیٹا پڑا ہے، اٹھایا گھر لے کے گیا۔ پانی کے چھینٹے مارے تو ہوش آیا اور خیال آیا کہ میں اس کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، بدی کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، یہ سوچ آنی تھی، غشی کھائی گرے، لیکن اس وقت روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو تہجد کے وقت باپ نے بیٹے کا جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا۔ صبح حضرت عمر فاروق کو اس بات کا علم ہوا تو کہا مجھے کیوں نہیں بتایا، کہا مجھے اب اس کی قبر پہ لے چلو۔ جب قبر پہ پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں اے نوجوان، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر جائے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ اے نوجوان بتا تجھے 2 جنتیں ملی ہیں یا نہیں ملی؟ تو قبر کے اندر سے آواز ہے یا عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں جنتیں عطا کر دی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین نوجوان وہ ہے جو بوڑھوں کی پیروی کرے، بوڑھوں کے طریقے پہ چلے، اور سب سے بدترین وہ بوڑھا ہے جو جوانوں کی پیروی کرے۔ اور شاید انہی کے حوالے سے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہجے وے بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بوڑھا زانی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔